السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں آج کا پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک بہت ہی شفیق شخصیت محترم رحمت شاہ افریدی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا۔ اس پروگرام کو بے تحاشا مقبولیت حاصل ہوئی اور لوگوں کے پرزور اصرار پر ہم نے رحمت شاہ افریدی صاحب کو درخواست کی کہ آپ ہمیں افغانستان کی تاریخ اور آج کل کے جو حالات ہیں اس کے متعلق تفصیل سے بریفنگ دیں۔ محترم رحمت شاہ افریدی صاحب کی یہ شفقت ہے کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا ہے۔ ناظرین، ہم آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں پروگراموں کا ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو افغانستان اور وہاں کے حالات کے متعلق تفصیل سے کی گئی گفتگو پر مبنی ہوگا۔ آپ ہمیں اپنے سوالات، اپنی آراء اور پروگرام سے متعلق پسندیدگی کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے تاکہ ہم آپ کی ان سوالات کو، ان کمنٹس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا کر محترم رحمت شاہ صاحب سے اس بارے میں معلومات آپ تک لے کر وہاں پہنچا سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہمارے بہت ہی پرشفیق بزرگ رحمت شاہ افریدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتلایا ہے، ہم آج کے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ افغانستان سے متعلق شاہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کے سلسلے کا نام ہوگا افریدی کے مطابق۔ افریدی صاحب، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے سر؟ السلام علیکم جناب، بہت شکریہ، بہت مہربانی فضل صاحب۔ افریدی صاحب، ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس کا فیڈ بیک ہمیں بہت بہترین ملا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے پرزور اصرار پر ہم نے آپ سے جو درخواست کی اس درخواست کے قبول کرنے کا شکریہ، اس پروگرام کے سلسلے کو ہمارے ساتھ شروع کرنے کا شکریہ۔ ہم آپ سے افغانستان کی تاریخ، وہاں کے گزرے ہوئے حالات، پچھلی کچھ دہائیوں میں گزرنے والی وہاں پر جو افتادیں آئی ہیں اور وہاں کی عوام نے جو عذاب جھیلے ہیں، اور اس کے بعد اب آنے والی جو ایک آزادی کی فضا ہے اس کے متعلق وہاں سے تاریخ شروع کریں گے اور آج کے وقت تک ہم آئیں گے۔ جی تو افریدی صاحب، ہمارا پھر آج کا پہلا سوال جو ہے وہ افغانستان کے جغرافیائی خد و خال کے حوالے سے ہے کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ افغانستان کے بارے میں تو یہ کہ جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ افغانستان پہلے ایک ملک نہیں تھا، یہ مختلف ریاست پر مبنی تھا اور مختلف لوگ جو ہے اس پر قابض تھے۔ افغانیوں کا جو ہیرو تھا، جس کو وہ ہیرو مانتے تھے، احمد شاہ بابا کے وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ احمد شاہ بابا بعد میں جب ہندوستان پر انہوں نے حملہ کیا، یہ اس کے بعد احمد شاہ بابا کا نام آیا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ افغانستان میں جن کو 99% افغان اپنا ہیرو یا اپنا بزرگ مانتے تھے، ان کا نام تھا میر واحد بابا۔ یہ ہوتک غلجی قبیلے سے تھے، تو انہوں نے گورگین کو شکست دی تھی، افغانستان میں جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا تھا، اور نشاپور ایران پر قبضہ کیا۔ جو احمد شاہ ابدالی تھے، یہ نادر شاہ افشار فوج میں تھے، تو ان کا تھوڑا سا اختلاف اس وقت یہ تھا کہ چونکہ لڑائی تو ہم ساری لڑ رہے ہیں، اور احمد شاہ ابدالی چونکہ درانی تھے اور بادشاہ جو ہے وہ درانی کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا جھگڑا اس وقت بھی چل رہا تھا کہ حکومت تو ملنی چاہیے غلجی کو، دورانیوں کو نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ اصل لڑنے والے تو لوگ ہم ہیں جو ہندوستان جا کر لڑتے ہیں یا ہندوستان پر قبضہ کرتے ہیں، ساری لڑائی ہے تو ہم لڑ رہے ہیں، لیکن بادشاہت پر آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہاں افغانستان میں تمام بزرگ اکٹھے ہو گئے اور ایک جرگہ منعقد کیا گیا۔ تو اس زمانے میں ایک بزرگ مجذوب تھے، وہ بھی اس جرگے میں شامل تھے۔ انہوں نے گندم کی جس میں دانے ہوتے ہیں، جس کو پھول کہتے ہیں، گندم کا پھول، وہ اٹھا کے احمد شاہ ابدالی کے دستار میں لگا دیا۔ تو ان کو چونکہ سب مانتے تھے کہ ایک مجذوب ہے اور بزرگ ہے اور بڑی ہستی ہے، تو سب نے ان کے اس ایکشن پر یا جو انہوں نے کیا اس کو پر سب نے اتفاق کیا، اور اس طرح جو میر واحد بابا تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور میر واحد بابا کا ان کی والدہ جو تھی وہ پشتو کی بہت بڑی شاعرہ تھی۔ ہسٹری میں ان کا نام جو ہے وہ پشتون شاعرہ کے
سے اگر لیا جائے تو ان کی والدہ بہت بڑی شاعرہ تھی. اور اسی طرح احمد شاہ بابا کی جو والدہ صاحبہ تھی زرغونہ بی بی، وہ بہت ہی بڑی ہستی تھی. انہوں نے احمد شاہ ابدالی بابا کا جو جس طرح کی پرورش کی تھی اور جس طرح ان کو سکھاتی رہی ہے، تو اور جو کچھ وہ بنے تھے وہ اپنی والدہ کی وجہ سے بنے تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ احمد شاہ بابا نے جب ان کو یہ خوف تھا کہ کندہار پر قبضہ نہ کیا جائے، تو انہوں نے کندہار کے ارد گرد خندق کھودے ہوئے تھے. تو جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو وہ اپنے بیٹے پہ بڑا ناراض ہوئی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ خندق آپ نے کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ تو احمد شاہ بابا نے کہا کہ یہ میں نے دشمن کی وجہ سے بنائے ہوئے کہ دشمن کندہار پر قبضہ نہ کرے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا احمد شاہ بابا کو کہ اٹھو اور کندہار سے باہر نکلو اور باہر لڑو. جب وہ کندہار کے اندر آئیں گے اس وقت آپ لڑو گے. تو اس کے بعد احمد شاہ بابا باہر نکلے. یہ میں بتاتا چلوں کہ افغانستان میں جو سب سے بڑا قبیلہ آج بھی ہے، یہ سب سے بڑی تعداد پختونوں کی جو ہے وہ غلجائی قبیلہ ہے، ان کی ہے. اس میں یہ تمام جو احمد زائی ہیں، دوسرے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ غلجائی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا اور جو ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، وہ ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ جو کچھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ جو بیڑ بکرے چراتے ہیں، یہ ہمارے ہاں تو ان کو کمزور نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ سب سے بڑی جنگجو قوم ہے. غلجائی کی سب سے بڑی جنگجو قوم ہے اور یہی لڑتی رہی ہے اور ہمیشہ یہی لڑے ہیں. اور آج بھی جو امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہی لوگ لڑ رہے ہیں، غلجائی لڑ رہے ہیں. اور ان کی شاخیں جو ہیں، جو چھوٹی شاخیں احمد زائی، یہ وہ لڑ رہے ہیں. تو جب اس مجذوب بابا نے احمد شاہ بابا کے دستار میں وہ گندم کی وہ شاخ لگا دی، وہ جو پھول ہے، تو اس کے بعد میر واحد بابا جو ہے وہ بھی بیٹھ گئے. انہوں نے بھی احمد شاہ ابدالی بابا کو افغانستان کا بادشاہ مان لیا کہ ایک مجذوب نے فیصلہ کر دیا اس جرگے میں. تو آج سے یہی ہمارے بزرگ ہیں اور یہی سربراہ مملکت ہے. تو یہ تو افغانستان کی وجہ سے ہسٹری اتنی، اگر ہم پیچھے جائیں گے تو بہت، اس کے لیے تو کئی گھنٹے ٹائم چاہیے. اس کے بعد جو ہندوستان میں ہوا وہ کتابوں میں لوگ پڑھتے رہے اور پتہ چلتا گیا، لیکن ہم بات کریں گے افغانستان کے حالات کے اوپر. اس کے بعد افغانستان کے اوپر جو لوگ آتے گئے، ان میں سے میں چونکہ آپ کے پروگرام کے ٹائم اتنا زیادہ آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ معلومات دینے کی کوشش کروں. تو ایک وقت ایسا ہے کہ جب نور محمد ترکئی جو افغانستان کے جب صدر تھے، تو یہ کیوبا کے دورے پر گئے تھے. واپسی پر وہ روس آئے اور صدر برزنیف سے ملے. تو صدر برزنیف نے ان کو کہا کہ آپ حفیظ اللہ امین سے جان چھڑائے، یہ بندہ بہت خطرناک ہے، یہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے. اچھا، یہ بات جب ہو رہی تھی، برزنیف جب بات کر رہا تھا، تو اس وقت اس گروپ میں یا وہ جو ترکئی کے ساتھ جو گئے ہوئے تھے، ان میں حفیظ الامین کا ایک مخبر بھی موجود تھا. حفیظ الامین کو ترکئی نے بیٹا بھی بنایا ہوا تھا. تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے حفیظ اللہ امین کو بتایا کہ آپ کے خلاف اس طرح کی بات ہوئی ہے. رشیا میں برزنیف نے نور محمد ترکئی کو بتایا کہ اس سے جان چھڑوائے. تو حفیظ اللہ امین نے نور محمد ترکئی کو پھر ایک رات ان کے منہ پر تکیہ رکھ کے ان کو مار دیا اور خود افغانستان کے صدر بن گئے. تو یہ افغانستان کا بڑا عجیب سلسلہ ہے کہ یہ مار داڑ کے علاوہ کوئی اس طرح آئے نہیں ہے. ابھی کچھ 20 25 30 سال سے باہر کی طاقتوں نے، روس اور امریکہ نے لوگ مسلط کیے ہیں، ورنہ وہ خود بھی آپس میں اسی طرح لڑتے رہے ہیں اور لڑ جگڑ کے ہی وہ بیٹھتے رہے ہیں. ایک بدقسمتی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بھی جو غلطیاں ہوئی ہے، میں پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، پاکستان از مائی مدر لینڈ، میری ماں دھرتی ہے. اور ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے ایک تو اس وقت
کچھ سیاسی فیصلے ایسے کیے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اور پتہ نہیں آگے ہم بھگتیں گے بھی. میں آج اس کی پریڈکشن کر رہا ہوں کہ ہم وہ سزا بھگتیں گے. ہمیں چاہیے تھا اس وقت کہ ہم ڈاکٹر نجیب کے ساتھ ہم تعلقات بناتے اور وہ میں چونکہ خود ان سے ملا ہوں اور وہ ولنگ تھے کہ پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات بنائیں. لیکن پاکستان کی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ضیاء الحق کی وہ کسی بھی صورت میں ان سے بات کے لیے تیار نہیں تھے. وہ اپنے لوگوں کے تھرو جو امریکن جو چاہ رہے تھے وہ ان کے تھرو وہی وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کام ہو جائے جو ان کے آقا جس سے خوش ہو. کیا یہ اس وجہ سے تھا کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کا جو رجحان تھا طبعی طور پر وہ روس کی طرف تھا؟ ڈاکٹر نجیب کے تو صرف تعلقات نہیں، تعلقات تو کنگ ظاہر شاہ کے بھی رشیا کے ساتھ تھے اور اس سے پہلے جو تھے ان کے بھی رشیا کے ساتھ تعلقات تھے. پاکستان کے ساتھ تو افغانستان کے کبھی تعلقات نہیں رہے کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے چاہے وہ ایوب خان تھے انہوں نے بھی کوشش نہیں کی تھی. اگر قائد اعظم ہوتے زندہ ہوتے میرا خیال ہے کہ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہوتے. اب یہاں پہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا حوالہ دوں گا، فارسی میں نہیں اردو میں بتانا چاہوں گا تاکہ ہمارے اردو بولنے والے اور سمجھنے والے کو سمجھ سکے. آج سے 100 سال سے زیادہ ہو گئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایشیا ایک جسم ہے اور اس میں افغانستان دل ہے. تو جب دل بیمار ہوگا جسم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو تو اتنا بڑا کچھ سمجھا لیکن ان کی اس فرمان کو ہم سمجھ نہیں سکے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ ہمیں کس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ افغانستان کا مطلب یہ کہ دل ہے، اس دل کو ہم پاکستانی اس کو بہت قریب لائیں، ہم اپنے ساتھ بہت قریب رکھے. ہم نے کسی کے کہنے کے اوپر اپنے آپ کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی. پھر رشیا، میں سمجھتا ہوں کہ رشیا میں بہت بڑے انٹلیکچوئل ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہے. تو افغانستان میں تو رشین کی حکومت تھی، اتنی بڑی بے وقوفی انہوں نے کی، ہر چیز ان کی چل رہی تھی. وہ یونیفارم کے ساتھ آ گئے، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ یونیفارم میں آتے. یہ بات میں نے ماسکو میں بھی کی تھی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی جب آپ کی ہر بات مانی جا رہی تھی، آپ کی ہر پالیسی مانی جا رہی تھی، پھر آپ یونیفارم کے ساتھ کیوں چلے گئے؟ آپ نے کیوں افغانستان پر قبضہ کیا؟ بعد میں وہ مانتے بھی رہے. جب ریڈ اسکوائر میں ان کے جرنیل بھیک مانگتے رہے تو وہ یہ مانتے رہے کہ یہ ہم نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ ہم سے کروائی گئی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ بڑے ملک جو ہوتے ہیں، سپر طاقت جو ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ہاں جنرلوں کو خریدتے ہیں، جنرلوں سے کام کرواتے ہیں، ان سے فیصلے کراتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں 77 میں ہمارے ہاں اس طرح کی فیصلے کروائے گئے اور اس کے بعد ہمارے ملک کی تباہی ہو گئی ہے. ہمارے 70,000 تو یہ بتایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے بچے شہید ہو چکے ہیں. ہمارے فوجی بچے، ہمارے سویلین بچے، ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں جو شہید ہو چکی ہے. کچھ ایسے علاقے ہیں جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اور وہاں پہ ان کو مارا گیا ہے. تو وہ تو ہم نے غلطی کر لی ہے اور بہت بڑی غلطی ہماری وہ تھی کہ ہم نے جب امریکن کے کہنے کے اوپر اس کو جہاد کا نام دیا، اور میں اسے بہت زیادہ باخبر ہوں کیونکہ میں نے خود اس میں حصہ لیا ہے. تو ہم نے جو شمالی اتحاد ہے، ازبک، تاجک، جو یہ لوگ ہیں، ہزارہ، ان کو ہم نے مکمل اگنور کیا. ویسے دیانتداری کی بات یہ ہے کہ پناہ ہم نے سب کو دی ہے، سارے افغانوں کو دی ہیں، چاہے وہ پرشین تھے، چاہے وہ پختون تھے، چاہے وہ شمالی اتحاد کا پہلے. ہم نے پاکستان میں سب کو پناہ دی ہیں. ہم نے اس میں یہ فرق نہیں کیا ہے کہ یہ پختون ہے اور یہ پرشین ہے. اور یہاں تک کہ احمد شاہ مسعود کے والد صاحب کی قبر جو ہے وہ پشاور میں ہے. تو پاکستان نے ان کی دل سے مدد کی تھی اس وقت کہ یہ مہاجر ہیں. لیکن
جو ہمارے کچھ لوگ تھے یا ہماری میڈیا کا جو رول تھا وہ، میں خود پختون ہوں، وہ پختون کی طرف بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا، اور پختون کی ہی بات کیا کرتے تھے، ان کو زبردستی دھکیلتے رہے ہیں۔ مجھے جب بھجوایا گیا تھا 1995-96 میں احمد شاہ مسعود کے پاس، آپ بی بی سی پہ ان کا انٹرویو نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ آپ احمد شاہ کے ساتھ ملے، آپ کا دوست ہے اور وہ پاکستان کے خلاف بہت باتیں کرتا ہے، تو آپ اس کو کس طرح اس بات سے منع کر لیں۔ میں احمد شاہ مسعود کے پاس گیا، جہاں پہ اس کو مارا گیا ہے، اس جگہ پہ جبل سراج میں ان کے یہاں رہا، کافی 1 ہفتے سے زیادہ رہا تھا، تو میں نے اس بات پہ ان کو قائل کیا۔ تو احمد شاہ مسعود نے بی بی سی کو انٹرویو دیا، اور جو مجھے کہا گیا تھا وہ میری ساری باتیں انہوں نے مان لی، اور جو ہمارے ایمبیسی پر جب حملہ ہوا تھا تو اس کے لیے بھی میں گیا تھا، اور میں جو وہاں سے ایک معافی نامہ آپ سمجھ لے کہ انہوں نے پاکستان سے بالکل ایسی معافی مانگی تھی کہ جیسے غلام کوئی مانگتا ہے، اور افغان قوم بہت غیرت مند قوم ہے، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کھلے دل سے تسلیم کی تھی کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور ہم اس کے لیے ہر طرح کے ہار جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ خط ہمارے جو پاکستان کے کرتا ڈرتا ہے ان کے پاس وہ خط آج بھی موجود ہوں گے، تو سارے خطوط موجود ہوں گے۔ ہاں مگر میں لالا، یہ سمجھ تو بات اب بہت تفصیل میں بہت آگے چلی گئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اشرف غنی نے 2 دن پہلے جو بیانیہ دیے ہیں عوام کے لیے افغانستان کی، کہ آپ جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد ہے اس کو متنازع بنائیں اور اس کو قبول نہ کریں، اس وجہ سے میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا بتاتے ہیں کہ ہسٹوریکلی جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کوئی ایسا موقع تو نہیں آئے گا کہ کل کو نئی قائم ہونے والی حکومت پاکستان کے ساتھ ایک نیا تنازع کھڑا کر دے سرحد کے حوالے سے؟ میرا تو ذاتی خیال ہے کہ نئی حکومت، طالبان حکومت بھی پاکستان کے ساتھ یہ تنازع ضرور کھڑا کرے گی۔ میں نے کوشش کی تھی، اور نواز شریف کو بھی میں نے کہا تھا، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ فاٹا کو صوبہ بنائیں، پاکستان کا 5واں صوبہ بنائیں۔ ہماری آبادی 1,25,00,000 سے زیادہ ہے، اور کوئی بھی گوگل پر جا کر دیکھ سکتا ہے کہ فاٹا کے منرل ریسورسز جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے 200% زیادہ ہیں۔ تو میری ان سے یہ گزارش تھی کہ اگر آپ اس کو صوبہ بناتے ہیں تو اگر وہ یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، افغان حکومت کہیں بھی جاتی ہیں اور وہ اعتراض کرتے ہیں، تو ہم قبائلی تو 100% پاکستانی ہیں، ہم تو پاکستان کے لیے لڑیں گے بھی، مریں گے بھی، ماریں گے بھی، ہم پاکستانی ہیں۔ تو جب ہم یہ بات کریں گے کہ بھائی ہم تو اپنی مرضی سے ہم نے صوبہ بنایا ہے، تو اس بات کی گنجائش ان کے پاس نہیں رہے گی۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ایک قبائل کو بھی شامل نہیں کیا گیا تھا، اور پشاور گورنر ہاؤس میں قبائلیوں کے بغیر فیصلے ہوتے رہے، اور آخرکار اس کو کے پی میں شامل کر دیا گیا۔ تو یہ بات تو آئے گی، ضرور آئے گی۔ میں سمجھتا انہوں نے تو درخواست دی بھی ہے، فاٹا کے بارے میں بھی دی ہوئی ہے کہ فاٹا جو ہے یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور امیر عبدالرحمان کے وقت میں جو صدر روز ویلٹ اور چرچل کے درمیان، وہ کتاب اس وقت میرے پاس نہیں ہے، امیر عبدالرحمان نے لکھی ہوئی ہے، تو یہ تو امریکہ کے کہنے پر اس کو بفر زون چھوڑا گیا تھا۔ اور کچھ ہم لوگ اتنا زیادہ پروپیگنڈا میں اب اس وقت آگے چلے گئے ہیں کہ کچھ دنوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی باگرام ایئرپورٹ جو ہے مکمل ختم ہو گیا ہوا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہوا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، باگرام ایئرپورٹ پر آج بھی مکمل قبضہ ہے افغان فوج کا۔ وہاں 50 بستروں کا، میں نے خود اس کی ویڈیو بھی مجھے ملی ہے، 50 بستروں کے جو ہے وہ ہاسپٹل بھی موجود ہیں، سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں بھی وہاں پر موجود ہے، ان کی آرمی بھی موجود ہیں، اور تقریباً 40-50 کلومیٹر پر جو باگرام ایئرپورٹ ہے وہ ہے۔ تو
हमें अफरीदी साहब, ये इस हवाले से ज़िम्नन एक सवाल पूछ लेते हैं कि बगराम एयरपोर्ट के हवाले से ये कहा गया कि अमेरिका बगैर इतला दिए एयरपोर्ट को लावारिस छोड़कर चला गया और तालिबान आए और वहाँ पर आकर लूट मार की और 12 या 13 घंटों के बाद अफगान हुकूमत ने आकर वहाँ पर वापस कब्जा लिया। इसमें क्या हकीकत है? नहीं, तालिबान ने अगर लूट मार करनी होती तो वहाँ एक गाड़ी रहने ना देते। वहाँ पे जो इक्विपमेंट है, करोड़ों की इक्विपमेंट पड़ी हुई है, वो तालिबान ले जाते। ये तालिबान को बदनाम करने के लिए कहा गया है। तालिबान वहाँ से कुछ नहीं लेके गए। जो जिस तरह होते लाहौर शहर में, एक किसी भी शहर में जो चोरी चकारे वाले होते, लूट मार वाले होते, उन्होंने की थी। लेकिन वो तो देखिए वहाँ पे इतना जो ऑयल रह गया हुआ है, उस ऑयल को आग लगा देते। अगर ऐसी बात होती तो वो ना छोड़ते ना, उसको आग लगा देते, उस बिल्डिंग को उड़ा देते। वहां पे तो कोई नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचाया है। तो ये तो कुछ शहरी लोग वो होंगे, चोर चक्के, जो कुछ चीजें उठा के ले गए हैं। वहां पे करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हैं, किसी ने एक गाड़ी को भी हाथ नहीं लगाया है। तो ये तो तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। ठीक है नाज़रीन, आपने बड़ी तफसील से जवाब सुना है। इसके साथ ही अब हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आफरीदी के मुताबिक में आपका खुशामदीद है। मेरा नाम फजलुर रहमान है और हम रहमत शाह आफरीदी साहब से अफ़गानिस्तान के हवाले से सनसनी खेज़ हक़ाइक़ सुन रहे हैं। आफरीदी साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका जो भी हालात चले हैं पिछले 20 साल की ये कहानी है, 2 दहाइयाँ हैं। अमेरिका जिस तरह से अचानक यहाँ से गया है बगैर कोई सेटलमेंट किए हुए, बगैर मामलात को हल किए हुए, आप क्या समझते हैं कि इस जंग का मंतकी नतीजा भी कहीं वही वैसा ही तो नहीं निकलेगा जैसे अफगानिस्तान और रूस की जंग का नतीजा निकला था? खाना जंगी, ख़राब हालात, धड़ाबंदियाँ, हलाकतें, हर तरफ फसाद और हर तरफ जंग व जदल। क्या समझते हैं आप? मैं एक तो बात ये यहाँ पे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि रूस जो है वो तो अपना सब कुछ लौटा कर गया था, अपना मुल्क उसने तुड़वाया और अपनी सारी बर्बादी की थी। अमेरिका ने तो बड़ा माल कमाया है ड्रग में। अमेरिका ने जितने पैसे लगाए हैं उसे 10 गुना ज़्यादा पैसे कमाए हैं। जब तालिबान की हुकूमत थी, तालिबान को या अफगानों को बदनाम किया जाता है कि ये ड्रग का कारोबार करते हैं, तो तालिबान तो उसको 70 टन तक ले आए थे, इतनी सख्त पाबंदी लगाई हुई थी। अमेरिकन जब आए तो 2013 में मैं अपने अखबार में खबर दे रहा था, मेरे पास सबूत था कि 13,000 टन, और गूगल पे भी था और आप चेक भी कर सकते, 13,000 टन अफ्यून की पैदावार थी। और इस तरह दूसरे ड्रग जो हैश है उसकी जो पैदावार थी वो इससे डबल थी। तो सारी दुनिया में जो सप्लाई की है वो तो अमेरिकन ही करते रहे हैं। एक बाकायदा उनका एक जर्नल काबुल में बैठा हुआ था, वही सप्लाई करता था। और जब नेटो की फौज वापस गई है तो नेटो की हर जत्थे में तो सैकड़ों टन ड्रग गई हैं, और पूरी दुनिया में जो ड्रग सप्लाई हो रही है या होती रही है वो अमेरिकन ही करते रहे हैं। तो अफरीदी साहब, इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, अवामी ज़ुबान में ये कहानियाँ पहुँचती रही हैं, ये कोई छुपी हुई कहानी नहीं है, लेकिन क्या इस बात का कोई सबूत भी है? जी, मेरे पास सबूत भी है, बल्कि मेरे पास ऐसे सबूत है कि अमेरिकन उससे इनकार भी नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ फोटोज हैं अमेरिकन के और कुछ वीडियोज हैं मेरे पास, मैं वो चला भी सकता हूँ कि ये जिस तरह ड्रग इकट्ठा कर रहे हैं और जहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। और उसकी एक जिंदा मिसाल ये कि उन्होंने जिन लोगों को गवर्नर बनाया हुआ था, गवर्नर जलालाबाद सबसे बड़ा हीरोइन का स्मगलर था, उन्होंने ही बनाया था। करजई के हुकूमत में वो ही गवर्नर था। 3 गवर्नर जो थे वो ड्रग के बादशाह थे, तीनों उन्होंने ही बनाए हुए थे। अमेरिकन वहाँ बैठे हुए थे और उनके होते हुए वो ड्रग स्मगलर, हीरोइन स्मगलर जो है, जो उससे पहले खच्चर चलाया करते थे, वो बिलियनियर हो गए थे। तो अगर अमेरिकन को ड्रग से इतनी नफरत थी तो कम से कम उनको गवर्नर के ओहदे पर ना पहुंचने देते। अफरीदी साहब, हमारा अगला सवाल अफ़गानिस्तान के हवाले से ये है कि आप क्या समझते हैं कि
اشرف غنی اور حامد کرزئی کیا اب بھی یہی دو دھڑے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوں گے؟ اشرف غنی اور کرزئی نے تو افغانستان کو برباد کیا ہے. اب نام تو طالبان کا لیا جا رہا ہے کہ طالبان نے افغانستان کو برباد کیا ہے. برباد جتنا امریکہ نے برباد کیا. امریکہ نے 20 سال میں کوئی ایسا ایک کام بھی مجھے بتا دے جو امریکہ نے کوئی ترقیاتی کام کیا ہو افغانستان 20 سال میں. کوئی کارخانہ لگایا ہو, کوئی یونیورسٹی بنائی ہو, کچھ کیا ہو, کچھ بھی نہیں کیا ہے. پشاور سے طورخام سے جلال آباد تک کی روڈ جو ہے وہ پاکستان نے بنائی ہے. امریکہ نے وہاں پہ کیا کیا ہے سوائے اپنا ڈرگ بزنس کے علاوہ انہوں نے تو کچھ اور نہیں کیا ہے. یا کرزئی نے جو ہے افغانستان سے ٹنوں کے حساب سے جو ہے سونا جو ہے وہ اسمگل کرتے رہے دبئی. یہ تو کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ دبئی جو جہاز جاتے رہے ہیں. کرزئی کا اپنا سگا بھائی جو ہے چھوٹا بھائی, وہ تو ڈرگ کا بہت بڑا اسمگلر تھا. تو امریکن نے تو اسی کے بھائی کو پناہ دی تھی جب کرزئی ابھی آیا نہیں تھا. تو اس کا بھائی امریکن کے پاس ان کے بیڑے میں بیٹھا ہوا تھا, اور جب کرزئی آیا تو اس کے بعد تھا. اور اشرف غنی جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, آج وہ 5-6 ارب سے زیادہ کا مالک ہے. تو کہاں سے اس کے پاس یہ پیسے آ گئے؟ جی تو آفریدی صاحب, اسی حوالے سے میرا جو اگلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہاں یورپ میں جو ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے طالبان کے حوالے سے, اور جو اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ طالبان افغانستان میں آج سے 20 سال والے کام کریں گے. سڑکوں پر سر عام درے لگائے جائیں گے, خواتین پر کوڑے برسائے جائیں گے, باہر خواتین کو اکیلے نہیں نکلنے دیا جائے گا, اور سر عام کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ وہاں پر لاگو کر دی جائے گی. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس بارے میں بہت سے تحفظات آج کی ترقی یافتہ دنیا میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ 20 سال ایک تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا آفریدی صاحب. 20 سال میں ایک نسل پیدا ہو کر مکمل جوان اور بالغ ہو جاتی ہے. تو وہ وہاں پر رہنے والے لوگ جنہوں نے طالبان کو پچھلے 20 سالوں میں نہیں دیکھا, وہ اس بارے میں کیا خیالات رکھیں گے؟ دیکھیے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو ان 20 سالوں میں جو ہے جو طالبان میں ہے وہ بھی تو اسی طرح پڑھ لکھ گئے ہیں, اور وہ ان کی طرح بدل گئے ہوئے ہیں. وہ آج کی دنیا سے واقف ہو چکے ہوئے ہیں کہ پہلے جو ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, اور طالبان وہ بالکل بھی نہیں کریں گے جو یورپ یا ویسٹرن دنیا میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہوگا. یہ جن لوگوں نے جرم کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے قتل کیے ہوئے, جنہوں نے لوٹ مار کیے, جنہوں نے جو جرائم پیشہ ہے, ان کے ساتھ تو دنیا میں کہیں بھی رعایت نہیں ہے نا. ان کو عدالت میں تو پیش ہونا ہے, عدالت میں سزا دینی ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ وہ کریں گے. یہی خواتین, یہی بچیاں جو ہیں یونیورسٹی بھی جائیں گی. اور ہمارے پاکستان میں جو ہے عمران خان نے ابھی اس دن کہا, یہاں کچھ لوگوں نے بہت زیادہ برا منایا جو بہت زیادہ موڈ ہے. تو انہوں نے اگر پردے کی بات کی ہے تو اس کو غلط رنگ پہنایا گیا ہے. میں ایک قبائلی آدمی ہوں, میں تو اس کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جیسے کے پی میں لڑکیوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے حجاب پہننا ہے, تو حجاب پہننا کوئی بری بات تو نہیں ہے. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا تو کرنا ہے. تو اس پروپیگنڈے کے ساتھ آپ جنہوں نے اسکرٹ پہنی ہوئی ہے, اسکرٹ پہننے کی اجازت تو پاکستان میں نہیں ہے, تو افغانستان میں کیسی دی جائے گی؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے جبکہ حقیقت کا اس سے تعلق نہیں ہوگا؟ بالکل بھی نہیں, وہ طالبان نہیں ہونے دیں گے. غلط بات ہے. طالبان تو چاہتے ہیں اور کہ وہ اپنے, دیکھیں ان کے پاس پانی وافر مقدار میں ہے, بہت اچھے زمیندار مزارے ہیں, اچھے کاشتکار ہے. وہ اس بار اپنی زمینوں کو بہت آباد کریں گے اور کاشت کریں گے. اور دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو ڈرگ ہے اس کو ختم کرنے کی 100% کوشش کریں گے. وہ ڈرگ بیچنے والوں کو اور کاشت کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے. اب اگر ان کو سزائیں ملتی ہے, ان کے اوپر شور مچایا جاتا ہے, تو وہ تو غلط ہے نا. ان کو تو سزا ملنی چاہیے. افریدی صاحب ضمناً اگلا سوال یہ ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں پیدا ہو کر پلنے اور پنپنے والی جو نسل ہے وہ لکھوکھا افراد اور نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے ہمدردی رکھنے والے اور پاکستان سے دوستی رکھنے والے افراد جو پاکستان کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں وہ کتنے فیصد رہ گئے ہوں گے, اور بھارت کو ہی فقط اپنا دوست سمجھنے والی کتنی آبادی ہوگی افغانستان میں؟
80% سے زیادہ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ 80% سے زیادہ افغان، چاہے وہ پرشین ہے چاہے وہ پشتون ہے، وہ پرو پاکستان ہے. اور یہ انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے یا ویسٹرن پروپیگنڈا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی وہ پرشین سپیکنگ جو ہے وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. آج بھی اگر آپ پشاور میں دیکھ لے اور یا کے پی کے دیگر شہروں میں دیکھ لے تو آپ کو بہت ہزاروں جو ہے وہ پرشین سپیکنگ نظر آئیں گے اور بہت خوش ہے. ان کو کوئی کسی قسم کا یہ نہیں ہے کہ یہ پختون کو زیادہ عزت دے رہے، پختون کی بہت زیادہ حفاظت ہو رہی ہے اور پرشین کو بہت بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے. بالکل غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور ان کو معلوم ہے. دیکھیے افغانستان کا سب سے، چاہے وہ پرشین ہے چاہے وہ پختون ہے، ان کا سب سے زیادہ کاروبار جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے تھرو ہے. تو وہ پاکستان کو ہی پسند کریں گے نا، وہ کسی اور ملک کے ساتھ ان کا تو کاروبار ہے ہی نہیں ہے. اور آج افریدی صاحب، ہمارے آج کے نیوز بلیٹن میں جو ایک بہت اہم خبر تھی وہ یہ تھی کہ افغان حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بہت سارے محاذوں پر برسر پیکار ہیں اور قریباً 350 شہروں میں سے 150 شہروں میں ان کی طالبان کے ساتھ گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں محسوس ہوا کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں تو ہم انڈیا سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں فوجی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ فوجی طور پر بھی ہماری امداد کرے. وضاحت یہ کی گئی ہے کہ ہم انڈیا سے فوجی تو نہیں مانگیں گے، لیکن ہماری افغان فضائیہ کو انڈیا کی یا بھارت کی فضائیہ کی امداد کی ضرورت پڑے گی، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، خواہ وہ اسی صورت میں ہی کیوں نہ ہو کہ افغانستان کے پائلٹس جو بھارتی ہیلی کاپٹرز ان کو دیے گئے ہیں وہ اڑانے کے قابل ہو سکیں، خواہ اس کی ٹریننگ دی جائے یا اس سے زیادہ امداد لی جائے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہاں پہ تو رام مکمل اپنا کام کر رہی ہیں اور اشرف غنی کے منہ سے سچ نکلا ہے. پہلی دفعہ اس نے سچ بول دیا ہے کہ وہ انڈین کو دعوت دیں گے. انڈین تو جا رہے ہیں، انڈین تو وہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں پاکستان میں گڑبڑ کرنے کے لیے. انڈین تو وہاں موجود ہے، وہ تو اپنے دندے میں لگ چکے ہوئے ہیں. تو یہ اشرف غنی نے پہلی دفعہ سچ بول دیا ہے. ٹھیک ہے افریدی صاحب، آپ نے آج بہت ہی انکشافات سے بھرپور گفتگو کی ہے. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور اس مفصل پروگرام کے ابھی آگے آنے والے دنوں میں مختلف حصے پیش کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئے آنے والے پروگرام سے فوری طور پر آگاہی ہو سکے جب بھی وہ آن لائن آئیں. ناظرین، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. کورونا کے دنوں میں آج کل مختلف ملکوں میں چوتھی یا پانچویں لہر کے آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اپنے حکومت کی بتائی گئی SOPs کے اوپر مکمل خلوص کے ساتھ عمل کیجیے تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہ سکیں اور آپ کے گرد و نواح میں آپ کے عزیز اور اقربا بھی محفوظ رہ سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا.